وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اور لقد ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور سلطان دلیل مبین روشن اور البتہ بھیج چکے ہیں ہم موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کر نشانیوں سے غالباً معجزات اور دونوں آیتیں مراد ہیں جن کا ذکر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 101 میں ہوا ہے۔ ان میں سے معجزہ عصا کو جو نہایت ظاہر و قاہر معجزہ تھا شاید سلطان مبین واضح سند فرمایا یا سلطان مبین سے وہ روشن دلائل مراد ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے خدا تعالیٰ کے وجود و توحید وغیرہ کے متعلق پیش کیے جانے کا ذکر دوسرے مقامات میں آئے گا، اور ممکن ہے سلطان مبین سے اس کے لغوی معنی یعنی کھلا ہوا غلبہ مراد لیے گئے ہوں، کیونکہ فرعونیوں کے مقابلے پر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نمایاں غلبہ اور فتح مبین حاصل ہوتی رہی۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فرعون کی طرف وَمَلَئِهِ اور اس کے سردار فَاتَّبَعُوا تو انہوں نے پیروی کی امر فرعون فرعون کا حکم وما اور نہ امر فرعون فرعون کا حکم برشید درست فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پھر وہ چلے حکم پر فرعون کے اور نہیں بات فرعون کی کچھ کام کی یعنی کھلے کھلے نشان دیکھ کر بھی فرعونیوں نے پیغمبر خدا کی بات نہ مانی، اسی دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے حالانکہ اس کی کوئی بات ٹھکانے کی نہ تھی جسے مان کر انسان بھلائی حاصل کر سکتا۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود یقدم آگے ہوگا قومہ اپنی قوم یوم القیامت قیامت کے دن فاوردہم تو لا اتارے گا انہیں النار دوزخ وبئسا اور برا الورد گھاٹ المورود اترنے کا مقام آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر اور برا گھاٹ ہے جس پر پہنچے، جس طرح یہاں کفر و تکذیب میں ان کا امام تھا قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔ جو لوگ دنیا میں اس کی اندھی تقلید کر رہے تھے وہ اس کے پیچھے پیچھے آخر منزل جہنم تک پہنچ جائیں گے۔ یہی وہ گھاٹ ہے جہاں ٹھنڈے پانی کی جگہ بسم کر دینے والی آگ ملے گی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فِي هَٰذِهِ اس میں لعنت اور یوم القیامت قیامت کے دن بئس برا الرفد انعام المرفود انہیں انعام دیا گیا اور پیچھے سے ملتی رہی اس جہاں میں لعنت اور دن قیامت کے بھی برا انعام ہے جو ان کو ملا، یعنی رہتی دنیا تک لوگ فرعون اور فرعونیوں پر لعنت بیچتے رہیں گے، پھر قیامت میں ملائکہ اللہ اور
اہل موقف کی طرف سے لعنت پڑے گی۔ غرض لعنت کا سلسلہ لگاتار ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، گویا یہ انعام ہے جو ان کے کارناموں پر دیا گیا۔ ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم حسید۔ ذالک یہ من سے انباء القرى بستیوں کی خبریں، نقصه ہم یہ بیان کرتے ہیں، علیک تجھ پر کو، منہا ان سے، قائم قائم موجود، و حسید کٹ چکے۔ یہ تھوڑے سے حالات ہیں بستیوں کے کہ ہم سناتے ہیں تجھ کو، بعض ان میں سے اب تک قائم ہیں اور بعض کی جڑ کٹ گئی، یعنی پچھلی قوموں کے قصے جو تم کو سنائے گئے کہ کس طرح انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب اور گستاخیاں کی۔ پھر کس طرح تباہ ہوئے۔ ان میں سے بعض کی بستیاں ابھی آباد ہیں، جیسے مصر جو فرعون کا مقام تھا، اور بعض اجڑ گئیں مگر ان کے کچھ کھنڈر باقی ہیں، جیسے قوم لوط کی بستیاں، اور بعض کا نشان بھی صفحہ ہستی پر باقی نہ رہا۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم وما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ اور ما ظلمناهم ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولكن اور لیکن، بلکہ ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسهم اپنی جانوں پر، فما اغنت سو نہ کام آئے، عنهم ان سے، کہ آلهتهم ان کے معبود، التي وہ جو، يدعون وہ پکارتے تھے، من دون سوائے اللہ، من شیئن کچھ بھی، لما جب جاء آیا، امر ربی کا تیرے رب کا حکم، اور ما زادوہم نہ بڑھایا انہیں، غیر تتبیب سوائے ہلاکت۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن ظلم کر گئے وہی اپنی جان پر، پھر کچھ کام نہ آئے ان کے ٹھاکر معبود جن کو پکارتے تھے سوائے اللہ کے کسی چیز میں، جس وقت پہنچا حکم تیرے رب کا، اور نہیں بڑھایا ان کے حق میں سوائے ہلاک کرنے کے، یعنی خدا نے کسی کو بے قصور نہیں پکڑا جس سے ظلم کا وہم ہو سکے۔ جب وہ جرائم کے ارتکاب میں حد سے آگے نکل گئے اور اس طرح اپنے کو کھلا سزا کا مستحق ٹھہرا دیا، تب خدا کا عذاب آیا۔ پھر دیکھ لو جن معبودوں دیوتاؤں کا انہیں بڑا سہارا تھا اور جن سے بڑی بڑی توقعات قائم کر رکھی تھیں، وہ ایسی سخت مصیبت کے وقت کچھ بھی کام نہ آئے۔ باطل معبود کام کیا آتے، الٹے ہلاکت کا سبب بنے۔ جب انہیں نفع و ضرر کا مالک سمجھا، امیدیں قائم کی، چڑھاوے چڑھائے، تعظیم و ڈنڈوت کی، تو یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ تکذیب انبیاء وغیرہ کا جو عذاب ہوتا، شرک و بت پرستی کا عذاب اس پر مزید رہا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور کذالک ایسی ہی اخذ پکڑ ربی کا تیرا رب، اذا اخذ جب اس نے پکڑتا ہے، القرى بستیاں، وہی اور وہ، ظالمۃ ظلم کرتے ہوئے ہوں، ان بے شک، اخذہ اس کی پکڑ، علیم شدید دردناک سخت۔ اور ایسی ہی پکڑ تیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، شدت زور کی، یعنی ظالموں کو بڑی حد تک مہلت دی جاتی ہے۔ جب کسی طرح باز نہیں آتے تو پکڑ کر گلا دبا دیا جاتا ہے۔ مجرم چاہے کہ تکلیف کم ہو یا اس کی پکڑ سے چھوٹ کر بھاگ نکلے، این خیال است محال است و جنون۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ، ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ ان بے شک فی ذلک اس میں، لآیۃ البتہ نشانی، لمن خاف اس کے لیے جو ڈرا، عذاب الآخرۃ آخرت کا عذاب، ذلک یہ، یوم ایک دن، مجموع جمع ہوں گے، لہو اس میں، الناس سب لوگ، وذلک اور یہ، یوم ایک دن، مشہود پیش ہونے کا اس بات میں نشانی ہے۔ اس کو جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے، وہ ایک دن ہے جس میں جمع ہوں گے سب لوگ، اور وہ دن ہے سب کے پیش ہونے کا، یعنی دنیا جو دار عمل ہے، جب اس میں شرک، کفر اور تکذیب انبیاء پر سزائیں ملتی ہیں اور اس قدر سخت ملتی ہیں، تو یہ ایک نشان اس بات کے معلوم کرنے کا ہے کہ آخرت میں جو خالص دار جزا ہے، کیا کچھ سزا ان جرائم پر ملے گی اور کیا صورت رستگاری کی ہوگی۔ عقل مند آدمی کے لیے جو اپنے انجام کو سوچ کر ڈرتا رہتا ہے، اس چیز میں بڑی عبرت و نصیحت ہے، یعنی تمام دنیا کا ایک بیک وقت فیصلہ اسی دن ہوگا جب سارے اولین و آخرین اکٹھے کیے جائیں گے اور کوئی شخص غیر حاضر نہ رہ سکے گا، گویا خدائی عدالت کی سب سے بڑی پیشی کا دن وہی ہوگا۔
وما نؤخره الا لاجل معدود، اور ما نؤخره ہم نہیں ہٹاتے پیچھے الا مگر لاجل ایک مدت کے لیے معدود گنی ہوئی مقررہ، اور اس کو ہم دیر جو کرتے ہیں سو ایک وعدہ کے لیے جو مقرر ہے، یعنی اللہ کے علم میں جو میعاد مقرر ہے وہ پوری ہو جائے گی، تب وہ دن آئے گا۔ تاخیر سے یہ گمان مت کرو کہ یہ محض فرضی اور وہمی باتیں ہیں۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید، یوم جس دن یاتی وہ آئے گا، لا تکلم نہ بات کرے گا، نفس کوئی شخص، الا مگر باذنہ اس کی اجازت سے، فمنہم سو ان میں سے شقی کوئی بدبخت، وسعید کوئی خوش بخت۔ جس دن وہ آئے گا بات نہ کر سکے گا کوئی جاندار مگر اس کے حکم سے، سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت، یعنی کوئی شخص ایسے بات جو منقول و نافع ہو بدون حکم الہی کے نہ کر سکے گا، اور محشر کے بعض مواقف میں تو مطلقاً ایک حرف بھی اذن و اجازت کے بدون منہ سے نہ نکال سکیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، فَأَمَّا پس الَّذِينَ جو لوگ شقوا بدبخت، ففی سو میں الناری دوزخ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیرٌ چیخنا، وشہیق اور دھاڑنا، سو جو لوگ بدبخت ہیں وہ تو آگ میں ہیں، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ما دامت جب تک ہیں، السماوات آسمان جمع، والارض اور زمین، الا مگر، ما شاء جتنا چاہے، ربک تیرا رب، ان بے شک ربک تیرا رب، فعال کر گزرنے والا، لما یرید جو وہ چاہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے ہم آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، وَأَمَّا اور جو الَّذِينَ وہ لوگ جو سُعِدُوا خوش بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ سو جنت میں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، دامت ما دامتی جب تک ہیں، السماوات آسمان جمع، والارض اور زمین، الا مگر، ما شاء جتنا چاہے، ربک تیرا رب، عطا بخشش، غیر مجذوذ ختم نہ ہونے والی ہو، جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب بخشش ہے بے انتہا۔ ان آیات کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس قدر مدت آسمان و زمین دنیا میں باقی رہے اتنی مدت تک اشقیاء دوزخ میں اور سعداء جنت میں رہیں گے، مگر جو اور زیادہ چاہے تیرا رب وہ اسی کو معلوم ہے، کیونکہ ہم جب طویل سے طویل زمانے کا تصور کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے اعتبار سے بڑی مدت یہی خیال میں آتی ہے، اسی لیے ما دامت السماوات والارض وغیرہ الفاظ محاورات عرب میں دوام کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، باقی دوام و ابدیت کا اصلی مدلول جسے لامحدود زمانہ کہنا چاہیے وہ حق تعالیٰ ہی کے علم غیر متناہی کے ساتھ مختص ہے، جس کو ما شاء ربک سے ادا کیا۔ دوسرے معنی آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ لفظ ما دامت السماوات والارض سورۃ نمبر 11 ہود آیت نمبر 107 کو کنایہ دوام سے مانا جائے، یا آسمان و زمین سے آخرت کا زمین آسمان مراد لیا جائے، جیسے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورۃ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ مطلب یہ ہوا کہ اشقیاء دوزخ اور سعداء جنت میں اس وقت تک رہیں گے جب تک آخرت کے زمین و آسمان باقی رہے، یعنی ہمیشہ، مگر جو چاہے تیرا رب تو موقوف کر دے، وہاں ہمیشہ نہ رہنے دے، کیونکہ جنتیوں اور دوزخیوں کا خلود بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے، لیکن جو وہ چاہ چکا کہ کفار مشرکین کا عذاب اور اہل جنت کا ثواب کبھی موقوف نہ ہوگا، چنانچہ فرما دیا وما هم بخارجین من النار، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 167، اور یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 37، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اس پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے، اور ہمارے زمانے کے بعض نام نہاد مفسرین نے جو کچھ اس کے خلاف چیزیں پیش کی ہیں وہ یا روایات ضعیفہ و موضوعہ ہیں، یا بعض آیات و حدیث ہیں جن کا مطلب کوتاہ نظر یا بدفہمی سے غلط سمجھ لیا گیا۔
اگر خدا کی توفیق سے مستقل تفصیل لکھنے کی نوبت آئی ہے، اس میں مفصل کلام کیا جائے گا۔ اختصار کی وجہ سے یہاں گنجائش نہیں رہا۔ اسات المؤخرین کا مسئلہ، یعنی جو مسلمان گناہوں کی بدولت دوزخ میں ڈالے جائیں گے، الیاذ باللہ، ان کی متعلق احادیث صحیحہ نے ہم کو خدا کی مشیت پر مطلع کر دیا ہے کہ ایک دن ضرور ان کو نکال کر جنت میں پہنچائیں گے، جہاں سے کسی جنتی کو کبھی نکلنا نہیں۔ شاید اسی لحاظ سے جنتیوں کے ذکر میں عطاء غیر مجذوذ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 108 اور اشقیاء کے ذکر میں ان ربک فعال لما یرید سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 107 ارشاد ہوا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بعض اشقیاء دوزخ سے نکالے جائیں گے مگر سعید کوئی جنت سے خارج نہ کیا جائے گا۔ تنبیہ الا ما شاء ربک سے متنبہ فرما دیا کہ خدا کے ہمیشہ رہنے اور مخلوق کے ہمیشہ رہنے میں فرق ہے۔ کسی مخلوق کا ہمیشہ رہنا بہمہا وجود خدا کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جب چاہے فنا کر سکتا ہے۔ یہ جتلا دیا کہ جزا و سزا دینا اس کے اختیار و مشیت کے تابع ہیں۔ آریہ سماج وغیرہ کے عقیدے کے موافق وہ اس پر مجبور نہیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وانا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص۔ فلا تک، پس تو نہ رہ، فی مریۃ، شک و شبہ میں، مما، اس سے، جو یعبد پوجتے ہیں، ہؤلاء یہ لوگ، ما یعبدون وہ نہیں پوجتے، الا مگر، کما جیسے، یعبد پوجتے تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، من قبل اس سے قبل، وانا اور بے شک ہم، لموفوہم انہیں پورا پھیر دیں گے، نصیبہم ان کا حصہ، غیر منقوص گھٹائے بغیر۔ سو تو نہ رہ دھوکے میں ان چیزوں سے جن کو پوجتے ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں پوجتے مگر ویسا ہی جیسا کہ پوجتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ، یعنی عذاب سے بلا نقصان۔ یعنی اتنی مخلوق کا شرک و بت پرستی کے راستے پر پڑ لینا اور اب تک سزا یاب نہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے دھوکہ کھا کر آدمی شبہ میں پڑ جائے۔ یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی کورانہ تقلید کورے تقلید کر رہے ہیں۔ وہ جھوٹے معبود ان کے کیا کام آئے جو ان کے کام آئیں گے۔ یقیناً ان سب کو آخرت میں عذاب کا پورا حصہ ملے گا جس میں کوئی کمی نہ ہوگی یا کبھی کم نہ کیا جائے گا۔ گویا لفظ غیر منقوص، عطاء غیر مجذوذ سورہ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 108 کے مقابل ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں رزق غیرہ کا جو حصہ مقدر ہے وہ پورا ملے گا، پھر شرک کی پوری سزا بھگتیں گے۔